اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألمت تنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاريكم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وبنو آكلة الأكباد
اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم والعذاب. اللهم إني أقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. شب جمعہ جیسا کہ مسلسل مجلس اعضاء برائے ایصال ثواب تمام مرحومین عالم کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، تمام مومنین اکرام سے گزارش ہے حسب دستور آج بھی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے جن کے میں ناموں کی قرات کروں گا ان کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کل مومنین جہان کے لیے بھی آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرات کیجیے گا۔ اسماء مرحومین تمام قارئین، تمام سامعین اور حاضرین کی خدمت میں قرات کیے جاتے ہیں۔ سید کریم حیدر ابن علی حیدر، محمد تقی ابن ہاشم علی کنیز بی بی بنت محمد ہاشم، شہنشاہ حسین ابن محمد تقی خورشید بانو بنت ابو الحسن، ذیشان فاطمہ بنت سلطان حیدر انوار الحسن ابن عاشق حسین کلثوم فاطمہ بنت انوار الحسن، مرحوم عمار حسین ابن انصار حسین، مشتری بیگم بنت اختر حسین، انور عادل ابن اختر حسین، خورشید اکبر زیدی ابن یعقوب علی زیدی، مختار حسین حکیم ابن ابو محمد حکیم، محمد حیدر ابن امیر حیدر، سید حسن احمد ابن سید نبی بخش، سید شیرین فاطمہ بنت سید حسن احمد، زہرا خاتون مرحومہ اعزاز حسین مرحوم، نرجس اعجاز حسین مرحوم، نرجس خاتون مرحومہ مہر اختر بنت امانت حسین، کنیز عباس ابن کنیز عباس بنت فیاض حسین، ریشمہ پروین بنت محمد قاسم، پیارے آغا ابن مرتضیٰ حسین، زرین جہاں بنت بہادر حسین، ترنم بانو بنت قرار حسین، سید عاقل حسین ابن حسن، سید ابو الحسن ابن عنایت حسین، سید نفیس الحسن ابن سید ابو الحسن، سلطنت فاطمہ سید ابو الحسن، محمد حیدر ابن ابرار حسین، آصف حسین ابن احمد حسین، شمشیر فاطمہ بنت مرحوم حاجی رسول محمد، سرکار عالم ابن منا حضور، فضیلت فاطمہ بنت قیصر حسین، حضور عالم ابن منا حضور، عصمت جہاں بنت حسن احمد، مدینہ خاتون بنت یاسر حسین، وسیع الحسن ابن محمد حسین،
شادم عباس ابن وسیع الحسن محمد عباس ابن وسیع الحسن محمد حسین ابن قدر علی انجم اقبال ابن رضی حسین ابن اقبال حسین انیس فاطمہ ابن غلام رسول اطہر زہرا بنت رضی حسین حسن یوسف ابن شرافت حسین تمیز فاطمہ بنت حسن رضا ارتضائی بیگم بنت مہدی حسن سے زاہد حسین مرحوم ابن محمود حسین مرحوم مہربانو مرحومہ بنت عبداللہ سے ذاکر حسین مرحوم ابن سید بنیاد حسین مرحوم بلقیس بانو بنت مختار حسین رقیہ بانو بنت صابر حسین کاظمی ابن اطرت حسین محمود حسین ابن علی رضا سے جعفر مرزا اور ان کے والدین نواب آرا بیگم اور ان کے والدین سید محمد تقی کنتوری اور ان کے والدین سید علی متقی کنتوری اور ان کی بہنیں زائرہ فاطمہ بنت عباس علی اقبال مہدی ابن عبداللہ کنیز پنجتن بنت عبداللہ شاہ سلطان بنت عبداللہ حسن جہاں بیگم حیدر علی ابن مقبول حسین لائقہ بانو بنت تراب علی سید عامر رضا ابن سید ابوالحسن سید تراب علی ابن سید حسن غلام ساجدین ابن غلام ثقلین شوکت علی ابن محمد علی منور علی ابن محمد علی احسان فاطمہ بنت نور ایثار فاطمہ بنت نور محمد حسین ابن عبادت حسین احمد بانو بنت محمد حسین سید حیدر نقی رضوی ابن غلام حسین زرین فاطمہ بنت شاہد حسین سید حیدر عباس ابن غلام حسین رضوی سید نثار حسین رضوی ابن سید غلام حسین رضوی سید سلطان عباس رضوی ابن سید حیدر نقی رضوی سید ثروت حسین نقوی ابن سید قدرت حسین نقوی تصور حسین انتظام حسین تنویر عباس ظاہر حسین طاہر رضا موجز حسین نفیسہ زہرا بنت ریاض الحسن ظفر علی ابن خیرات علی عباس علی ابن خیرات علی مشرف علی ابن خیرات علی خورشید علی ابن خیرات علی محراب فاطمہ بنت خیرات علی شوکت علی ابن اوصاف علی ایوب علی ابن عباس علی احمد حسین ابن صادق حسین نزہت فاطمہ بنت احمد حسین رضوان حسین ابن علی سجاد کاظمی نثار علی ابن عبداللہ قیلہ بیگم بنت دلدار حسین الحمد بیگم ابن فریاد علی ذوالفقار علی ابن سید علی افتخار حسین ابن زامن علی ابن امانت علی ابن عبداللہ علی رضا ابن محمد تقی شاکرہ خاتون بنت سبت حسن محمد تقی ابن مظہر نقی ریاض فاطمہ بنت شیر علی اغن ابن نور الحسن ستارہ بنت سبت حسن عزیز فاطمہ بنت غلام مہدی محمد جعفر ابن زین العابدین معصومہ فاطمہ بنت نسیم مظفر محمد باقر ابن زین العابدین کنیز سکینہ بنت امجد علی زین العابدین ابن امجد علی خاتون بانو بنت محمد حسین اقبال فاطمہ بنت زوار حسین نسیم ادر ابن تاثیر حسین رضی الحسن ابن شاہد حسین مختار حسین بنت وجاہت حسین سید زاہدہ بیگم بنت سید شمشاد حسین نقوی حبیب زہرا بنت شوکت ناظرہ خاتون بنت جمیل احمد محمد عباس ابن حسین احمد نظر عباس ابن محمد عباس نسیم حیدر ابن وسیع حیدر مشیت علی ابن محمد عباس ابن امام الدین مجید بنت معظم بیگم محمد یوسف اختر ابن حیدر حسین ارشاد حسین ابن اصغر حسین نفیس فاطمہ بنت صلوات حسین حیدر حسین ابن یاد علی بیگ کنیز فاطمہ بنت بند الہی تحسین احمد ابن اکبر علی شمش النساء بنت محمد حسین تمکین احمد بنت تحسین احمد بند حسن ابن علی امیر شاکرہ خاتون بنت ماجد حسین میسم رضا ابن رضا عباس جعفری بیگم بنت زوار حسین ابن ارشاد حسین زائر حسین ابن زوار حسین تہذیب فاطمہ بنت زوار حسین علی حسن ابن عسکریین تنویر حیدر ابن مناظر حسین زرین فاطمہ بنت زامن عباس صبیحہ فاطمہ بنت غلام حسین مولانا شجر عباس ابن مظہر حسین عمار حسین ابن انصار حسین اچھن علی ابن وزارت حسین زاہد حسین ابن مہدی حسن زرینہ بیگم بنت محمد حسین صدن حسین ابن جدن حسین علی نواب ابن علی احمد علی حسن ابن علی نواب سید حسن ابن علی نواب نازمین بیگم بنت ننہ خاں مرحوم محمود الحسن ابن تاج الحسن ابن تاج الحسن علی زہرا بنت کرار حسین نجیب الحسن ابن مظفر علی تاج الحسن ابن مظفر علی وسیع عباس ابن محضر علی قمر عباس ابن محمد تقی ساجد حسین ابن بدر حسین امیر حسین ابن مختار حسین رئیس حیدر ابن امیر حیدر امیر حسین امیر عباس ابن امیر حسنین محمد حیدر ابن امیر حیدر سید اشتیاق حسین نقوی ابن سید اسحاق حسین نقوی محمد مظہر ابن نفیس الحسن سید ساغر حسین نقوی ابن سید اصغر حسین نقوی سید اصغر مہدی کاظمی ابن سید امانت حسین کاظمی شفیق حسین ابن نذیر حسین سرور حسین ابن باقر حسین نرجس خاتون بنت ابرار حسین حیات بانو بنت ذل حسنین ساجدہ بیگم بنت یاور حسین شاہدہ بیگم بنت جعفری
حیدر سیدہ مصوری بانو نقوی بنت سید اشتیاق حسین نقوی صابر حسین ابن احمد حسین افسر حسین بنت غفور حسین مقصود علی ابن محمود علی افسر فاطمہ بنت شیدہ علی مجاہد حسین ابن صابر حسین شاکر حسین ابن صابر حسین عابد علی ابن صابر حسین رضوانہ بنت وراثت حسین سرور حسین ابن آل علی آمنہ خاتون بنت زمرد حسین محمد شفیع ابن علی انظار فاطمہ بنت تفسیر حیدر نسیم فاطمہ بنت ہادی حسن علی ابن اولاد علی محمد تقی ابن علی احتشام حسین ابن حسن محمد مختار حسین ابن شفقت علی عزیزہ خاتون بنت زوار حسین خدیجہ خاتون بنت زوار حسین رئیسہ خاتون بنت زوار حسین سید رئیس حیدر زیدی ابن سید اختر حسین زیدی سیدہ نظر بانو زیدی بنت سید غلام پنجتن زیدی سید نواب حیدر زیدی ابن سید رئیس حیدر زیدی سید عباس حیدر زیدی ابن سید رئیس حیدر زیدی مزار الحسن ابن شبیر علی انیسہ خاتون بنت مختار حسین تنویر حیدر ابن مناظر حسین ممتاز بانو بنت ذوالفقار حیدر ابن بند حسن سبت زہرا بنت نظر محمد شبی مصطفیٰ ابن حسن احمد عرفان مصطفیٰ ابن حسن مصطفیٰ عشرت حسین ابن راحت حسین مرحوم راحت حسین و بزرگان سید نظام الدین ابن سید ظہور الدین رشید النساء بنت سید نظام الدین منظور حسین ابن عبداللہ شاہدہ بنت سید نظام الدین جمیل النساء بنت سید سعادت علی نفیس فاطمہ بنت تفضل حسن فرحت حسین ابن راحت حسین مسرت حسین ابن راحت حسین مقدسہ بانو بنت راحت حسین اختر حسین ابن شبیر حسین اطہر حسین ابن صادق حسین اختر حسین ابن حسن اختر حسین اکبر ابن حسین اختر وسیع الحسن ابن نور الحسن محمد میاں زیدی ابن انوار الحسن رئیس بیگم بنت بشیر الحسن فیض فاطمہ بنت محمد میاں زیدی اختر حسین ابن حسین شبیر حسین اکبر حسین صادق حسین ابن اختر حسین مجیب حسن ابن حسن جاوید حسن ابن حسن اسیر عباس ابن حسن سیدہ بانو بنت حسن علی ضیاء اختر بنت اختر حسین حسن عباس زیدی ابن حسین علی امتیاز بانو بنت حامد علی ذاکر حسین ابن بند علی صفدری بیگم بنت ذکی احمد رباب فاطمہ بنت اسرار حسین عابد حسین ابن ابراہیم حسین ام کلثوم بنت حامد حسین احمدی بیگم بنت نور الحسن اعجاز فاطمہ بنت اسرار حسین امتیاز فاطمہ بنت ظہیر حسین امیر فاطمہ بنت ابراہیم حسین تمکین احمد ابن تحسین احمد لائقہ بانو بنت لیاقت علی نصرت حسین ابن کاظم حسین علی منیس نقوی ابن محمد امیر نقوی حسین بانو بنت لیاقت علی قمر جہاں بنت محمد حسین انوار الحسن ابن زاہد علی ابو الحسن ابن زاہد علی محوش فاطمہ بنت اشتیاق حسین ملکہ بنت علی جان مسلم ابن علی جان انوار حسین ابن عشرت حسین کنیز فضہ بنت محمد امیر رباب فاطمہ بنت عباس علی شمیم اختر ابن علی جان ابن کریم بخش ہاشمی بنت عبداللہ مرحوم مرزا مقبول حسین ابن مرحوم مرزا عباس حسین مرحومہ سیدہ پروین بنت مرحوم حیات علی سید محمد رضا ابن سید رضا سید مبارک رضا ابن محمد رضا شمس النساء بنت شمس الحسن مرحوم وراثت حسین کاظمی زاہد حسین کاظمی عرفانہ کاظمی ترنح کاظمی بنت وراثت حسین کاظمی زاہد حسین کاظمی ابن واحد حسین کاظمی سید وجاہت حسین کاظمی مانجی بھائی حسن بھائی بریانی شہر مہر علی بھائی زرینہ بنو رضا حسین میانجی بھائی علی حسین مانجی بھائی مرحومہ رضیہ حسن بنت اعجاز حسین مرحوم محمد سبتین ابن مقبول حسین مرحومہ کہکشہ بنت جماعت علی مرحوم ماجد حسین تاثیر حسین ابن صابر حسین کبرا خاتون بنت عبداللہ جمیلہ خاتون بنت عباس علی صابر حسین ابن بیچہ علی زوار حسین ابن نثار حسین زرغام حسین ابن نثار حسین پروین حسن ابن ناصر حسین جاوید حسین ابن ناصر حسین محفوظ حسین ابن مقبول حسین شہنشاہ حسین ابن نیاز حسین شاہین بیگم بنت شہنشاہ حسین نفیس حسن ابن افضل حسین رضیہ فاطمہ بنت صادق حسین اشفاق حسین ابن مصطفیٰ حسین سید زائر حسین رضوی سید احمد حسین رضوی ولایت فاطمہ نقوی سید بشیر احمد نقوی سیدہ نذیر فاطمہ رباب بانو گل زہرا بنت علمدار حسین نرجس فاطمہ بنت علی عباس ابن ابراہیم سید علمدار حسین حامد حسین ابن منصب علی سید غلام رسول مجاہد حسین ابن شاہد حسین تبسم زہرا بنت اقبال مہدی محمد میاں ابن حامد حسین شائستہ بیگم سنجیدہ بیگم بنت حامد حسین زوار حیدر ابن مظہر حسنین زیدی مختار حسنین ابن مظہر حسنین
قمر حسنین ابن ظہیر حسنین نظر حسنین ابن عبداللہ علی حیدر ابن امیر محمد سبت محمد ابن میر محمد ابن ابو الحسن زیدی علی حسنین ابن علی محمد کوثر بانو بنت میر محمد قیصر بانو بنت انوار حسین عزدار حسین ابن انوار حسین بطول فاطمہ بنت منصور آغا منصور فاطمہ بنت انوار حسین شمیم فاطمہ بنت انوار حسین محمد تقی ابن محمد حسین حسن مختار ابن محمود حسین شبیر عباس ابن محمد محسن مرحوم عباس ابن حسن مختار سکندر عالم ابن عبداللہ شفیع حیدر ابن کریم حیدر ابن عبداللہ غلام علی ابن شفیع حیدر رضوان حیدر ابن شفیع حیدر عجائب علی ابن سید حیدر عباس ابن سید حیدر ابن اشتیاق حسین صابر حسین ابن اشتیاق حسین اشفاق حسین ابن عبداللہ کنیز فاطمہ بنت جعفر حسین محمد معظم علی تقوی ابن سید نجم الحسن تقوی تقی حیدر تقی ابن سید نجم الحسن تقوی سید ثالث حیدر تقوی ابن سید نجم الحسن تقوی سید ادریس حیدر تقوی ابن سید نجم الحسن تقوی سید نقی حیدر تقوی ابن محمد ہاشم تقوی محمد اعظم نقوی ابن سید زاہد حسین نقوی سید ذاکر حسین تقوی ابن محمد مسعود تقوی تنویر حیدر ابن باقر حسین ابن مرتضی حسین حدیثہ خاتون بنت اختر حسین شبیہ زہرا بنت باقر حسین میر سید علی شہاب الدین حمدانی ملکہ زہرا بنت جمیل حسن اصغری بنت مدو فتح محمد ابن علاء الدین قمر جہاں بنت محمد حسین انوار الحسن ابن زاہد علی اظہر حسنین ابن محمد مہدی ابن غلام محسن نظر حسنین ابن محمد مہدی ابو الحسن ابن غلام محسن محمد بلال ابن علی مہدی کاظم مہدی ابن علی نقی حسین مہدی ابن علی نقی ابن زوار حسین سرتاج حسین ابن علی جان حسین زمرد بانو بنت مظہر علی منصور خاتون بنت ہدایت حسین سرور حسین ابن بند حسن عباسی بیگم بنت علی حسین بطول بانو بنت علی حسین ریاض حیدر ابن رضوان حسین۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، حاضرین اور سامعین وہ جو جہاں پہ بھی اس مجلس کو سماعت کریں گے ان سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان تمام مرحومین کے جن کے اسماء آپ کے سامنے قرات کیے گئے ہیں ان کی روح کو ایصال کر دیجیے۔ بسم اللہ۔ آپ تمام مومنین سے ایک گزارش ہے کہ مؤسسے کا یہ کام تمام مرحومین عالم کے لیے بالکل فری ہے، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ علوم آل محمد معارف آل محمد کو نشر کرنے میں ہماری مدد فرمائیں، اور کہیں پہ بھی اگر کوئی انسان نور الثقلین کے اس پروگرام کے سلسلے سے اگر کسی طرح سے کوئی رقم وصول کرتا ہوا یا سوء استفادہ کرتا ہوا ملے وہ ہم کو حتماً آپ جو ہے مطلع فرمائیں، اور کسی بھی طرح سے رقم نور الثقلین کے نام پر کسی شخص کو نہ دی جائے۔ یہ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے، اس لیے کہ نور الثقلین کا ہدف اپنی قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے ہے۔ ہم سے جہاں تک ممکن ہے ہم مرحومین کے لیے اور اپنی قوم کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشاں ہیں کہ ان کی اعلیٰ تعلیم ہو سکے، جیسا کہ آپ نے خود اعلانیے میں دیکھا ہوگا، قرات کیا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جن بچوں کی فیس اگر کوئی ادا نہیں کر پاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کلاس کا طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، اس کے لیے آپ جامعہ ملیہ اور دوسری یونیورسٹیز میں آپ داخلہ لیجئے، لینے کے بعد نام کو ارسال کر دیجئے، انشاءاللہ جو کمک ہو سکتی ہے وہ مؤسسہ آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج کے خطیب افتخار حسین صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آ کر کے اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، مولانا بالقاسم محمد،
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بزم وجود کا سمجھنے والا، محفل ہستی کو آراستہ کرنے والا، قادر مطلق اپنے اس کلام میں عالم انسانیت کو تمدن و معاشرت کا ایک دستور عطا کر رہا ہے۔ سورہ مختصر ہے مگر ہدایتیں اتنی وسیع کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو انسانی زندگی کو الہی راستوں پر لا کر سنوارنے کے لیے ایک مکمل قانون ہے۔ خدا شناسی کی تعلیم آقا کے رحیم و رحمان ہونے کا مژدہ، اپنی قادریت کے ساتھ یوم جزا کی کرسی، عدالت کے مالک ہونے کا اعلان، صحیح مددگار کا پتہ، صراط مستقیم کی نشاندہی، صاحبان نعمت کا ذکر اور اللہ کے غضب میں رنجھ جانے والوں سے اظہار براءت۔ غرض کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس مختصر سے سورہ کے دامن میں نہیں ہے۔ اب میں ترجمہ پیش کر کے، عادتاً ترجمہ پیش کر رہا ہوں، بزرگان کی موجودگی میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بطور اصلاح پیش کر رہا ہوں۔ اپنے بیان کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ تمام تعریفوں کا مستحق وہ ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، یوم جزا کا مالک ہے، دنیا و آخرت میں رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رکھ۔ کون صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ صراط مستقیم کہ جو تیرے صاحبان نعمت کا راستہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ انسان نے جس وقت سے دنیائے وجود میں قدم رکھا، اسی وقت سے انسان کے سامنے دو اہم سوال رونما ہوئے، ایک تمدن اور ایک معاشرت۔ تمدن نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یہ بتا کہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ کیوں کر نباہ کرے گا، اور معاشرت نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ہم دونوں کو ساتھ رکھنے کا جو اہم ترین ذریعہ اتحاد ہے، اس کے لیے کیا انداز اختیار کرے گا۔ یہ دو اہم سوال تھے جو انسان کے وجود میں اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور انسان اس وقت اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا کہ جس طریقے سے رہ گئے، بس گئے، یہی ہمارا تمدن ہے، اور جس طریقے سے ہو سکا اپنے ہم جنسوں کے ساتھ نباہ کیا، یہی ہماری معاشرت ہے۔ لیکن دنیا کو پیدا کرنے والا انسانوں کی اس ضرورت سے غافل نہ رہا، بلکہ اس نے استعداد دیکھ کر اسی کے مطابق انسانیت کے تعلیمی نصاب کو معین کر کے ایک ایک ہادی و رہنما کو ہر دور میں بھیجا۔ چنانچہ آدم آئیں، نوح آئیں، ابراہیم آئیں، اسماعیل آئیں، موسیٰ آئیں، عیسیٰ آئیں، غرض 1,24,000 انبیاء آئیں کہ جن کا مقصد ایک تھا، مگر انداز عمل بدلا ہوا تھا۔ اور کافی زمانہ ان انسانی درندوں کو اصلاحی انسان بنانے میں صرف ہوا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب انسانی ظرف اس قابل ہوا
کہ اسے تمدن و معاشرت، اقتصادیات و اتحاد، فرما روائی و طاعت گزاری کا مکمل دستور دے کر ایک ایک نگراں کو ہر دور میں بھیجا تاکہ بر وقت پیدا ہونے والے فسادات کی اصلاح کرتا رہے۔ اسی قانونی نفاذ کا نام تھا شریعت اسلام، اور اس کی دستوری کتاب کا نام تھا قرآن مجید، جو محمد عربی کی ذمہ داری لے کر آئی، محمد عربی کی نگرانی میں یہ ذمہ داری لے کر آئی کہ تو صحیح جو انسانیت میں وہ احکام رائج نہ کر دوں کہ زمانے بدلتے چلے جائیں گے، طاعت گزار کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن قانون اتنا جامع اور اتنا مکمل ہو کہ جو ایک ہی وقت میں تمام ملکوں کے باشندوں کی یکساں ہدایت کرتا رہے اور خود کسی ترمیم کو قبول نہ کرے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ہم ہیں جو قرآن اور اس کے نگراں دونوں کو ساتھ لیے ہوئے دعوت اصلاح عمل دے رہے ہیں۔ آج بھی ہماری مسجدیں، ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں ان مصلحین انسانی کے تذکروں سے چھلک رہی ہیں کہ جس سے بڑھ کر الہی دستور العمل کے لیے کسی نے کوئی قربانی پیش نہیں کی۔ چنانچہ انداز عبادت سکھائے تو یوں کہ آج تک عبادت کو ناز ہے علی پر، علوم کی تعلیم دی تو یوں کہ آج شاید ہی کوئی ایسا علم ہو جو علی کے ذریعے حاصل نہ کیا گیا ہو، کسب معاش کی تعلیم دی تو یوں کہ کبھی تاج خلافت پہنے ہوئے میسم کی دکان پہ بیٹھے خورمے بیچ رہے ہیں، اور کبھی مزدوری کا درس دیا تو یوں کہ دنیا مشکلات کے حل کے لیے امیر المومنین کو تلاش کر رہی ہے اور امیر المومنین یہودی کے باغ میں کھڑے ڈول کھینچ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی انسانی ترقی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کے لیے وہ مکمل نمونہ تھے کہ جس کا مثل انسانیت کے دامن میں کوئی دوسرا موجود نہیں۔ علامہ سید رضی اللہ رحمہ مؤلف نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کے متعلق غور کرتا ہوں تو ایک عجیب قسم کے حیرت میں پڑ جاتا ہوں، کہ اس لیے کہ اب تک دیکھا تو یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے تو بہت بڑا شجاع نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی بہت بڑا شجاع ہے تو بہت بڑا عالم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم اور شجاعت دونوں ایک ظرف میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہیں پر ہماری گردنیں بارگاہ مولائے کائنات میں جھک کر آواز دیتی ہیں الا علی ابن ابی طالب، سوائے علی ابن ابی طالب کے، اس لیے کہ کائنات میں علی کی وہ تنہا ذات تھی جو قلم اور تلوار کو برابر کی روانی کے ساتھ چلاتا تھا۔ یعنی علی اگر اپنے ہاتھوں کو صفحے قرطاس پہ رکھ دیں تو مثل کلکے گوہربار ہیں، اور اگر میدان شجاعت میں تلوار اٹھا لیں تو سراپا شمشیر آبدار ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ علم اور شجاعت دونوں ایک ظرف میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے تو بہت بڑا شجاع نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی بہت بڑا شجاع ہے تو بہت بڑا عالم نہیں ہو سکتا۔ لیکن کائنات میں وہ علی کی ذات تنہا تھی کہ مسند علم پر دیکھو تو علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، مصلح عبادت پر دیکھو تو علی سے بڑا کوئی عابد نہیں، میدان شجاعت میں دیکھیے تو علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں، مزدوری کرتے دیکھیے تو علی سے بڑا جفاکش نہیں۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر لباس امکان میں واجب الوجود کی مرقع کشی ممکن ہے تو وہ صرف علی کی ذات ہے، جہاں پیکر امکانی تھا مگر جلوہ وجوبی تھا۔ جبھی تو کبھی عین اللہ کہلائیں، کبھی ید اللہ کہلائیں، کبھی نفس اللہ کہلائیں، کبھی جم اللہ کہلائیں۔ یہ لقب یوں ہی نہیں ملے کہ جس طرح جیسے ہم نے اور آپ نے اپنی فیاض طبیعت کے تحت جس کو جو چاہا لقب دے دیا، کسی کو مومن کہا، کسی کو متقی کہا، کسی کو پرہیزگار کہا، نہیں بلکہ ہر طریقے سے جانچ لیا، پرکھ لیا، تب کہیں جا کر یہ خطابات دیے۔ یوں کیوں نہ کہوں کہ جب خیبر و ازدر نے طفلی و جوانی میں ہاتھوں کی قوت کو جانچ کر بتایا کہ انسانی طاقت سے برتر ہے، تب ہم نے کہا ید اللہ ہے۔ جب شب معراج نگاہ علی قاب قوسین تک جا کر قدم رسالت کے ساتھ پلٹی ہے، تب ہم نے کہا عین اللہ ہے۔ اور جب شب ہجرت بڑے بڑے بہادروں کو جان کے خوف سے روتے اور علی کو نفس بیچ کر تلواروں کے سائے میں سے ہوتے دیکھا، تب آیت نے پکار کر کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد۔
اسی لیے حدیث و روایات میں ملتا ہے کہ جب بروز محشر مجرمین پر سزا و جزا کا قانون مرتب کیا جائے گا، جہنم حل من مزید کے نعروں سے اپنی غذا مانگے گا، تبھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک قیدی ایسا بھی آئے گا کہ جس کے لیے آواز آئے کہ میرے ملائکہ ٹھہرو، اس کی ایک امانت میرے پاس ہے اور اس کا عوض یہ ہے کہ یہ جو چاہے مانگ لے۔ یہ سوچے گا کیا مانگے؟ ایک مرتبہ محبت علی رہنما بن کر دل کو مشورہ دے گی اور یہ کہے گا پالنے والے مجھے صرف حضرت علی کی اس ایک سانس کا ثواب عطا کر دے جو شب ہجرت بستر رسالت پر لی تھی۔ آواز آئے گی جا تجھے معاف کیا۔ یہ پھر کہے گا کہ پالنے والے مجھے میرے عطیے کے ایک منزل دکھا دے۔ آواز قدرت آئے گی جا تو بھی جنت میں جا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی جنت میں لے جا۔ اللہ رے عظمت عبادت علی کہ جب ایک سانس اتنی وزنی ہے کہ سینکڑوں کو جنت تک پہنچا دے، تو اگر یہی سانس رات بھر کی آمد و رفت میں تسبیح الہی بن کر رضا الہی خرید لائے تو حیرت کی کون سی بات ہے۔ دیکھیں مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتا ہوں، جتنا طاہر و شفاف نفس ہوگا سانس بھی اتنی ہی پاکیزہ آئے گی۔ جب ظرف نفس کی طہارت بڑھے گی تو ظرف سے ہو کر آنے والی شے کچھ نہ کچھ روحانیت ضرور سمیٹ لائے گی۔ مثال کے طور پر آپ اس وقت سانس لیتے ہیں، آپ کو کوئی ثواب ملتا ہے؟ کوئی ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ فعل آپ کا اختیاری نہیں ہے کسی کے اندر یہ جرأت، یہ طاقت قوت کہ 1 گھنٹے کے لیے 15-20 منٹ کے لیے اپنی سانس کو روک سکے؟ نہیں روک سکتا، یہ فعل اختیاری نہیں ہے۔ اب فعل غیر اختیاری پر سزا و جزا نہیں، لیکن رمضان المبارک میں بحالت صوم بحالت روزہ آپ کی یہی سانس تسبیح کیوں بن جاتی ہے؟ اس لیے کہ روزے کی وجہ سے ظرف نفس کی طہارت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب جو سانس آتی ہے وہ تسبیح بن جایا کرتی ہے۔ معاف کیجئے کہ ایک ہلکی سی طہارت آ جانے سے تو سانس تسبیح بن جایا کرتی ہے۔ اب اگر کہیں لسان اللہ کا دہن ہو، نفس الہیہ کی طہارت میں غوطہ کھا کے نکلی ہوئی سانس ہو، رسول کا بستر ہو، ملائکہ کا حلقہ ہو، کفر گھر کے باہر ہو، ایمان گھر کے اندر ہو، رضا الہی کی نسیم چل رہی ہو، گل امامت کی خوشبو سے گھر بسا ہوا ہو، تو نہ پوچھئے کہ اس فضا میں جو سانس آئے گی وہ کس معیار کی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے علی تمہارے خاص فضائل چھپاتا ہوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری خاک قدم اٹھا لے جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ علی کی خاک قدم بھی سرمے چشمے عقیدت بننے کے لائق ہے۔ مثال کے ساتھ بات کو واضح کروں کہ جب جناب موسیٰ میں اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل پر پہنچے ہیں تو عجیب کشمکش کا عالم ہے، پیچھے لشکر فرعون، آگے دریائے نیل کے قہرمانی موجیں، جائیں تو کدھر جائیں کہ ایک مرتبہ حکم پروردگار ہوا موسیٰ اپنے عصا کو پانی پر مارو۔ اب مشاہدہ یہی ہے کہ پانی پر عصا مارنے سے پانی جدا نہیں ہوتا، مگر اللہ رے قوت دست نبوت کہ جیسے ہی عصا پانی پر پڑا اس میں راستہ نہیں بلکہ راستے نمودار ہو گئے۔ اب اگر سب جناب موسیٰ کی طرح ایمان رکھتے ہیں تو اپنے گھوڑے کو دریائے نیل میں داخل کر دیتے ہیں، لیکن راہ کی اجنبیت نے قدم ہمت بڑھنے نہیں دیا۔ فوراً ہی ایک سوار کو پروردگار نے دریائے نیل میں جانے کا حکم دیا۔ اب جیسے ہی ایک سوار کو اپنے آگے جاتے ہوئے بنی اسرائیل نے دیکھا، اپنے گھوڑے دریائے نیل میں داخل کیے، گزرنے والے گزر گئے۔ اب جب جناب موسیٰ پلٹے تو کیا دیکھا کہ عجیب کشمکش ہے۔ سامری اس نے گائے کے بچے کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کہ اس کے اندر قوت گویائی پیدا ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل اس کی پوجا کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر نبوت کے ماتھے پر شکن آئی۔ پالنے والے مدتوں کی محنت کے بعد انہوں نے گاؤں پرستی چھوڑی، پھر تو نے بچے کو گویا بنا دیا،
آواز قدرت آئی، جاؤ جا کر اس سامری سے پوچھو۔ جناب موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ تو نے اس کے اندر ساتھ کیا کیا کہ اس کے اندر قوت گویائی پیدا ہو گئی؟ کہا موسیٰ میں نے دیکھا کہ آپ کے آگے سے جو سوار تھا اس کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی زمین ہل رہی ہے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ عَصْرِ الرَّسُولِ، میں نے ایک مشت خاک اٹھایا اور جب اس کے اوپر ڈالا تو اس کے اندر قوت گویائی پیدا ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل کے گھوڑے کی خاک پا کا یہ عالم تھا کہ کفر بر وقت فائدہ اٹھا گیا۔ تو جب جبرائیل کے گھوڑے کی خاک پا کا یہ عالم ہے تو جو استاد جبرائیل ہو اس کی خاک پا کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے پیغمبر نے کہا اے علی تمہارے خاص فضائل چھپاتا ہوں، لوگ تمہاری خاک قدم نہ اٹھا لے جائیں۔ عزیزوں علی کے فضائل نہ جانے کتنوں نے چھپایا، دشمنوں نے دشمنی میں چھپایا، دوست دشمن کے خوف سے زبان نہ کھول سکیں۔ پیغمبر نے مصلحت ازدی کے پردوں میں فضیلتیں چھپائی، مگر کیا کہنا اس ذات کا کہ جس کے فضائل چھپانے پر اس طریقے سے ظاہر ہیں، تو اگر ظاہر ہو جاتے تو کیا عالم ہوتا۔ سچ کہا ہے جس نے کہا ہے کہ حق خود بلند ہوتا ہے، اس کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور مل جل کر پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کی زندگی۔ مولائے کائنات کوفے کے منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تمام تعریفوں کا مستحق وہ عالمین کا پروردگار ہے، دنیا و آخرت کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مولائے کائنات حمد پروردگار میں مصروف ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد یہ کہتا ہے یا علی آپ تو اس طریقے سے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے یہ کائنات بنائی گئی ہو۔ مولائے کائنات نے غیظ کی نگاہ سے دیکھا اسے۔ یبن الجبانہ والخبائث، اے بزدل بیش شکن کے بیٹے سن، میں رازوں کا راز ہوں، میں شجر انوار ہوں، میں دین کا سردار ہوں، میں مدد کرنے والوں کا مددگار ہوں، میں آسمانوں میں رہبر ہوں، فرشتوں کا قائد ہوں، افلاک کا پرندہ ہوں، اخلاص و سچائی کے قرارگاہ ہوں، محافظ الوار ہوں، تاریکی میں قطب ہدایت ہوں، گہرے سمندر میں کشتی نجات ہوں، تمام انبیاء کی حجت ہوں، انجیل کا مفسر ہوں، انوار قصہ کا 5واں رکن ہوں، سورہ نساء کا واضح بیان ہوں، ابراہیم کا راز ہوں، کلیم کا اژدہا ہوں، اولیاء کا ولی ہوں، اوصیاء کا وسیع ہوں، انبیاء خدا کا وارث ہوں، خدائے خلیل کا برگزیدہ ہوں، لوائے حمد کا حامل ہوں، شہر علم کا دروازہ ہوں، میں نون والقلم ہوں، میں صراط مستقیم ہوں، میں نبع عظیم ہوں، میں امور غائب کی کنجی ہوں، میں بادلوں کا آراستہ کرنے والا، میں مخلوق کو مضبوط کرنے والا، میں مشکلات کا حل کرنے والا، میں آیتوں کی تفسیر کرنے والا، میں سورج کو پلٹانے والا، میں ستاروں کو بلانے والا۔ عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولائے کائنات ابھی یہیں پہنچے تھے کہ وہ شخص جس نے اعتراض کیا تھا خطبے کتاب نہ لا سکا، گرا وہیں پر مر گیا۔ تو جب دنیا علی کے ایک خطبے کو برداشت نہ کر سکی تو پھر 14 معصومین کے فضائل و کمالات کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ چنانچہ آپ دیکھیں یہی مولا کائنات ہیں، خلافت ظاہری کا زمانہ ہے، کوفے میں پہنچے، کوفے والے جمع ہوئے۔ یہ واقعہ میں نے مولانا فیروز حیدر صاحب قبلہ مرحوم سے لکھنؤ میں سنا تھا۔ لوگ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد آئیں اور آنے کے بعد کہتے مولا چلیے آج چل کر کوفے کی مسجد کا معائنہ کر لیجئے۔ مولا کائنات مسجد کوفہ میں پہنچے، کیا دیکھا؟ محرابیں ڈٹی ہوئی ہیں، صفیں جمی ہوئی ہیں، گری و زاری، نالو بکا، تسبیح و تحلیل، سب عبادت میں مصروف ہیں۔ مولا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا مولا یہ رجال الحق ہیں۔ کہا یہ رجال الحق کرتے کیا ہیں؟ کہا مولا یہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ بس مولا کائنات نے ایک عجیب و غریب سوال کیا ہمارے اور آپ کے ذہن کے اعتبار سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ رجال الحق کھاتے کہاں ہیں؟ کہاں تسبیح و تحلیل، گریہ و زاری، عبادت پروردگار؟ مولا کائنات کو خوش ہو کے تعریف کرنا چاہیے تھا۔ مولا کائنات سوال کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے رجال الحق کھاتے کیا ہیں؟
کہا مولا یہ رجال الحق کچھ کھاتے نہیں. کہا پھر؟ کہا اہل محلہ کو رحم آ جایا کرتا ہے تو جو بچ جایا کرتا ہے وہ لا کر دے دیا کرتے ہیں, یہ کھا لیا کرتے ہیں. مولا نے پھر سوال کیا کہ اگر اہل محلہ کو رحم نہ آئے تو؟ کہا مولا پھر یہ بھوکے پیاسے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ مولائے کائنات کے چہرے کا غیظ و غضب دیکھنے لائق تھا. کیا مرحب کو دیکھ کر غصہ آیا ہوگا. کہا سنو, تمہارے کوفے کی مسجد کے ان رجال الحق کی مثال کوفے کے بازار کے ان کتوں جیسی ہے کہ جن کے سامنے روٹیاں ڈال دی تو کھا لیا ورنہ پڑے رہیں. اپنے ان رجال الحق سے کہو کہ وہ مسجدوں سے باہر آئیں, کدالیں اٹھائیں, محنت و مشقت کریں, مزدوری کریں, پسینہ بہائیں, حلال کی روٹی کما کر لائیں, تھکے ہوئے سر سے ایک سجدہ بارگاہ خداوندی میں پیش کریں تو تمہارا یہی ایک سجدہ تمہاری 70 برس کی عبادتوں پر بھاری ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. وہ عظیم ذات کہ جس کے ذریعے سے منبر کو حق ملا, کعبے کو تقدس ملا, حرم خدا کو پاسبان ملا, دین الہی کو مصلح ملا, مسجد کو عابد شب زندہ دار ملا. آپ دیکھیں مولائے کائنات نے رسول اللہ کے بعد اس طریقے کی زندگی گزاری کہ لوگوں کو رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا. مشہور و معروف واقعہ ہے, نماز تمام ہوئی تھی, کسی صحابی نے کہا یہ کون شخص ہے کہ جس نے ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے دین اسلام میں تحریف کی جا رہی تھی, لیکن جب مولائے کائنات کا دور آیا ہے تو لوگوں کو ایسا لگا جیسے رسول اللہ کا زمانہ پھر سے ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا ہو. مولائے کائنات نے گزر رہے مولائے کائنات اور مزدوری کے ارادے سے, گھر میں فاقہ ہے, بچے روزے کی حالت میں ہیں, مولائے کائنات جا رہے ہیں مزدوری کے غرض سے کہ ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص ہے سامان لے کر جا رہا ہے, اس سے سامان اٹھ نہیں رہا ہے. مولائے کائنات پہنچے کہ بھائی تجھے کسی مزدور کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں. اب تاریخ نے دیکھا کہ جن ہاتھوں نے خیبر فتح کیا تھا وہ بھاری بھاری سامان اٹھانے میں مصروف ہو گئے, اور جب منزل تک پہنچا دیا اور مولائے کائنات اس درہم کو لے کر آ رہے ہیں کہ اناج کو خریدیں گے, گھر لے کر جائیں گے, کہ ایک مرتبہ ایک ضعیفہ عصا کو ٹیکتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد یہ کہتی ہے یا علی میں اور میرا شوہر دونوں بھوکے ہیں. مولائے کائنات نے اس اجرت کو اس کے حوالے کر دیا. دنیا ایسے امام کی تصویر پیش نہیں کر سکتی کہ جو اپنی مزدوری کا پیسہ فاقے کی حالت میں دوسروں کے حوالے کر دے. کردار علی آواز دے رہا ہے کہ سماج سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارنے والے کو غنی کہا جاتا ہے, سماج کو مالا مال کر دینے والے کو علی کہا جاتا ہے. چنانچہ دیکھیں جو مولائے کائنات کی زندگی ہے وہی امام حسن کی زندگی ہے, وہی امام حسین کی زندگی ہے. جو کردار مولائے کائنات کا ہے وہی کردار امام حسن کا ہے, وہی کردار امام حسین کا ہے. یعنی جس نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا ہو, اس کے گھرانے میں کچھ دنوں بعد یہ نوبت آ جائے کہ بچے الاتش کی صدائیں بلند کریں, بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں. آپ دیکھیں جس طریقے سے مولائے کائنات کی زندگی ہے اسی طرح سے امام حسین کی زندگی ہے. امام حسین جب کربلا گئے ہیں تو یہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. جنگ نہیں ہے, انتقام نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, نہ حکومت چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ اقتدار چاہیے, بس صرف امت کی اصلاح پیش نظر ہے. کربلا کے میدان میں ہمارے سامنے 2 انسانوں کا کردار ہے, ایک یزید اور ایک حسین. یزید کون؟ اسلام کی مقدس پیشانی پر ایک بدنما داغ, دین کی پاک چادر پہ سیاہ دھبا, مذہب کے نورانی ماتھے پر کلنک کا ٹیکا. اور حسین کون؟ آزادی ضمیر کا محافظ, حق و صداقت کا پجاری,
اخلاقی اصولوں کا لمبردار۔ کربلا کے میدان میں امام حسین آئے ہیں تو یہ نہیں کہ جہاں چاہا اپنے خیمے نصب کیے، نہیں، بلکہ زمین خریدی، چند شرطوں کے ساتھ انہیں ہبا کر دیا، اس کے بعد خیمے نصب کر دیے۔ شاید امام حسین کی نگاہیں مستقبل کے پردوں کو چاک کر دیکھ رہی تھیں کہ ایک وقت آئے گا جب یزید یہ کہے گا کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا، تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ جب خروج کیا جاتا ہے تو بہادر سپاہیوں کو لے کر جایا جاتا ہے، کم سن بچوں کو لے کر اور عورتوں کو لے کر نہیں جایا جاتا۔ اب پھر اس کے بعد انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ جہاں پر حسین نے خیمے نصب کیے تھے وہ زمین کس کی تھی، اور جب اس کو یہ معلوم ہوگا کہ حسین کی خریدی ہوئی زمین پر حسین کو اور ان کے بچوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، یزید تو انسان بھی نہیں تھا۔ قرآن کی آیتوں کے اجالے میں دیکھیے، سارے امام، سارے پیغمبر بھی روئے ہیں۔ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا صوبہ ہے، کون سا ایسا قریہ ہے، کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا اسٹیٹ ہے، کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں پر حسین کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، جہاں پر حسین کے ماننے والے موجود نہیں ہیں۔ دنیا نے ذکر علی کو بھی مٹانے کی کوشش کی، ذکر حسین کو بھی مٹانے کی کوشش کی، لیکن آج ہمارے پاس ذکر علی بھی محفوظ ہے، ذکر حسین بھی محفوظ ہے، غم حسین بھی محفوظ ہے۔ استاد محترم مولانا احمد حسن صاحب قبلہ مرحوم امید جامعہ ایمانیہ بناس ایک واقعہ نقل کرتے تھے کہ ایک متوکل کے زمانہ کہ جس نے یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ اس بار کوئی بھی حسین کا محرم میں نام لیتا ہوا نظر نہ آئے، اور جو بھی حسین کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ 29 ذی الحجہ کی تاریخ آ چکی تھی، یہ شکار کا شوقین تھا، شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کتنا اچھا ہے کہ اس بار کوئی محرم میں حسین کا نام لینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ غار سے یا حسین کی صدا بلند ہوئی۔ اس نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک بیوی ہیں جو پتھر پہ بیٹھی ہوئی مصائب حسین پڑھ رہی ہیں، اب کچھ بیویاں ہیں جو بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہیں۔ اس نے ایک نیزہ مارا، مومنہ کے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس غم حسین پہنچا ہے۔ اس غم حسین کے لیے بڑی عظیم قربانی پیش کی گئی ہے۔ ایک شخص تھا جو امام حسین کی عزاداری کرتا تھا، ہر سال امام حسین کی عزاداری کرتا تھا، بڑے اہتمام سے حسین کی عزاداری کرتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ باقی نہ رہا۔ وہ ہر گھر میں جاتا ہے، ہر ایک کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد ہر ایک سے کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی کام لے لو، بدلے میں مجھے اجرت دے دو تاکہ میں حسین کے غم منا سکوں، لیکن اسے کہیں کوئی کام نہ ملا۔ مایوسی کے عالم میں گھر میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتا ہے لگتا ہے اس بار محرم میں آقا حسین ہمارے گھر تشریف نہیں لائیں گے۔ مومنہ نے کہا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اپنے دونوں بچوں کو حسین کے نام پر فروخت کر دیتے ہیں۔ کہا میرے دل میں بھی یہی خیال تھا، لیکن تیری محبت ماں نے تھی، ماں نے بیٹے کو آراستہ کیا۔ یہ شخص اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار کی جانب لے چلا، راستے میں ایک شخص ملا، حسب ضرورت رقم دیا، بچے کو خرید لیا۔ اب یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر میں آتا ہے، فرش عزا بچھاتے ہیں، علم کو آراستہ کرتے ہیں، تعزیے کو سجاتے ہیں، زری کو آراستہ کرتے ہیں، اور تبھی جب زن و شوہر مل کر فرش عزا بچھا رہے تھے کہ ایک مرتبہ شوہر نے زوجہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیا، بگڑ گیا، کہا دیکھ یہ فرش حسین ہے، خبردار یہ اپنے بچوں کو یاد بکوایا نہ ہوتا، یہاں پر اپنے بچوں کو یاد کر کے آنسو نہ بہانا۔ ایک مرتبہ زوجہ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے والی و وارث، میں اپنے بچوں کو یاد کر کے آنسو نہیں بہا رہی ہوں، بلکہ 2 باتیں ایسی یاد آ گئیں کہ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کہا وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ کہا پہلی بات
بات تو یہ کہ اس بار محرم میں حسین کے 2 عزادار کم ہو گئے، دوسری بات یہ کہ میرے بچوں کو ماتم کا بڑا شوق تھا، معلوم نہیں جس گھر میں یہ گئے ہیں اس گھر میں حسین کا ماتم ہوتا ہے یا نہیں۔ ابھی زن و شوہر گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ دقیل باپ کی آواز سنائی دی، وہ مومنہ اٹھی، جا کر دروازہ کھولا، کہا دیکھا ایک بیوی ہے، دونوں بچوں کے لیے کھڑے ہوئی ہیں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، بیوی ہمارے پاس رقم باقی نہیں رہی، ہم اپنے بچوں کو واپس نہیں لے سکتے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے تو نے حسین کا فرش عزا بچھایا ہے۔ کہا ہاں، کہا بس مجھے فرش حسین تک لے کر چل۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ اپنے شوہر کو دوسرے حجرے میں کرتی ہے، اس بیوی کو لے کر فرش حسین تک آتی ہے۔ آنے کے بعد جیسے ہی اس بیوی نے فرش حسین کو دیکھا، یا حسین کہتے ہوئے اپنے آپ کو فرش عزا پہ گرا دیا۔ یہ دیکھ کر مومنہ بچوں سے مخاطب ہوئی، بچوں ارے یہ بیوی تو حسین کے عزادار معلوم دیتی ہے، تمہیں اس کی خدمت کرنی چاہیے تھی، تم واپس کیوں چلے آئے؟ بچوں نے کہا مادر گرامی پہلے پورا واقعہ سن لیجئے، جب ہمیں ایک شخص کے ذریعے فروخت کیا گیا، وہ ہمیں لے کر گیا جہاں پر یہ بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اور آنے کے بعد اس نے کہا مادر گرامی یہ دونوں بچے میرے نام پر فروخت ہوئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس بیوی نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، تھپکیاں دے کر زانوں پر سلایا۔ جب ہم بیدار ہوئے تو ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیوی آپ کوئی کام بتائیں تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ اس بیوی نے جواب دیا بچوں تم ہماری خدمت کے لیے نہیں آئے ہو، تم تو ہمارے مہمان بن کر آئے ہو۔ بھئی یہ سننا تھا۔ وہ مومنہ بیوی سے مخاطب ہوئی، اے بیوی بھئی اتنا بتا دیجئے میں نے بچوں کو آپ نے واپس کیوں کر دیا؟ کہا میں نے تیرے بچوں کو اس لیے واپس کر دیا تاکہ تیری گود آباد رہے، تیرا گھر سلامت رہے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ اس مومنہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، اے بی بی ارے میں بھی آپ کے حق میں دعائیں کرتی ہوں، خدا آپ کا گھر سلامت رکھے، آپ کی گود آباد رکھے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ اس بی بی نے منہ پر ہاتھ رکھا، ارے تو کس کے حق میں دعائیں کر رہی ہے؟ میرا بھرا گھر کربلا میں لٹ چکا، میرے قاسم کا لاشا پامال ہوا، علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی، حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کند خنجر سے ذبح ہوا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہونے اولاد عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو بلّا، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو مشتاقین حج و زیارات ہیں ان کو حج زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سنگو فرما، علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سوغوں پر قائم و دائم فرما۔ پالنے والے کورونا جیسی بیماریوں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما، جو اس وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما، جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔